अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व खैरु नासिरन व मुईन। नाज़रीन मोहतरम, सामीन किराम, आज जिस मौजू के ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम की वो जंग है जो अहले शाम के साथ थी। अहले शाम ने जो अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़े हुए थे उनके मुतालिक ये एक मौलवी साहब हैं, अब्दुल वाहिद कुरैशी इनका नाम है। पहले आप इनकी गुफ्तगू सुने, उसके बाद मैं इनका जवाब दूंगा। एक बंदा कहने लगा एक बात करूं। मैंने कहा जी। हजरत अली की दौर में दो जंगें हुई थी, एक जंग का नाम जंग जमल है, एक जंग का नाम जंग सिफीन है। वो जो जंग हुई थी आप उसके बारे में क्या कहते हैं? वहां तो खून खराबा हुआ था, वहां तो कत्ले आम हुआ था, लड़ाई हुई थी। एक जंग हजरत अली की अम्मा आयशा सिद्दीका के लश्कर से है जिसे जंग जमल कहते हैं। जमल का माना ऊँट है, वो ऊँट पे सवार थी तो जंग का नाम पड़ गया। एक जंग का नाम जंग सिफीन बरवज़्न सिक्कीन है। सिफीन एक इलाके में हजरत अली हजरत मुआविया के लश्कर लड़े थे। मैंने कहा जी इस जंगों पे तबसरे से पहले एक सवाल का जवाब तो दे दो। अजी पूछ लो। मैंने कहा जब हजरत अली से पूछा गया था, नहजुल बलागा तेरी किताब है उस पे मौजूद है, पूछा गया था ए अलीजुल मुर्तज़ा आप इन जंगों में कत्ल होने वाले के बारे में क्या कहते हो? हजरत अली ने क्या फरमाया था? जरा वो फरमान भी सुना दे, अपनी किताब से पढ़ के बता दे। हजरत अली ने तबसरा क्या किया था? केमिट्स ऑफ द सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा क्या थे? हजरत अलीजुल मुर्तज़ा ने इन मकतूलीन के बारे में क्या फरमाया था? तू नहीं बताएगा और कभी नहीं बताएगा, मैं पढ़ के बता देता हूं। शरह नाजुल बलागा में इब्न अबिल हदीद लिखता है हजरत अलीजुल मुर्तज़ा ने फरमाया था कतलाना व कतलाहुम फिल जन्ना युरीदु बिही वजह अल्लाह का ये जो लोग अल्लाह के मानने वाले इधर से या उधर से कत्ल हुए ये तो जन्नती हैं। ओए जंग जो नफरत की बुनियाद पे हो सामने वाला मकतूल जन्नती होता है। ओए जंग जो लड़ाई की बुनियाद पे हो सामने वाला कत्ल शुदा जन्नती होता है। जी आपने मौसूफ की गुफ्तगू सुन ली है। असल में ये कहना ये चाहते हैं कि वो फौज और वो गिरोह और वो टोला जो अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में अहले शाम से सिफीन में वारिद हुआ था और मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ उन्होंने जंग की थी, ये मौसूफ अहले शाम को बख्शवाने के चक्कर में है कि अली के खिलाफ वो आए थे, अली के खिलाफ उन्होंने खुरूज किया था, अली के खिलाफ जंग लड़ी थी और तकरीबन कई हजार बल्कि 1 लाख से भी ज्यादा बंदा वहां पे कत्ल हुआ था। ये मौसूफ उन अहले शाम को और अमीर शाम को बख्शवाने के चक्कर में है, उनको माफ करवाने के चक्कर में है। ये जो उन्होंने जुमला पढ़ा है कि कत्लना व कत्लहुम फिल जन्ना, कि अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे मकतूल और आपके मकतूल जन्नत में हैं। और मौसूफ ने इसका जो हवाला दिया है, कहा है उन्होंने कि ये जो शियों की किताब है नहजुल बलागा, ये जुमला मौला कायनात का नहजुल बलागा के अंदर है। अब पहली बात तो ये है कि ये जो जुमला उन्होंने कहा है कि कत्लना व कत्लहुम फिल जन्ना और मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया है, ये नहजुल बलागा के अंदर बिल्कुल नहीं है। ये इब्न अबिल हदीद अल मुअतज़िली ने अपनी वो जो शरह लिखी है नहजुल बलागा के ऊपर, उसके अंदर इस जुमले को उन्होंने लिखा है, कोट किया है। पहला झूठ इसका ये साबित हो जाता है कि ये जुमला अली अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा के अंदर नहीं है। ये बात वाज़ेह हो गई। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि इब्न अबिल हदीद अल मुअतज़िली ने ये जुमला कहां से लिया है? शिया मसादिर से लिया है या सुन्नी मसादिर से लिया है? अगर तो ये जुमला इब्न अबिल हदीद अल मुअतज़िली ने शिया मसादिर से लिया है, शिया कुतुब से लिया है, कुतुब अरबा से लिया है, तो फिर कहा जा सकता है कि शियों के ऊपर ये हुज्जत बन सकता है और शियों को इसको तस्लीम करना चाहिए। अगर इब्न अबिल हदीद अल मुअतज़िली ने सुन्नी उलमा से इसको लिया है, सुन्नी मसादिर से लिया है, सुन्नी किताबों से लिया है, तो फिर ये शियों के ऊपर हुज्जत नहीं बन सकता। अब देखना यह है कि इब्न अबिल हदीद अल मुअतज़िली ने ये जुमला कहां से लिया है। इसका जवाब यह है कि ये जुमला इब्न अबिल हदीद अल मुअतज़िली ने इमाम बुखारी के उस्ताद हैं इब्न अबी शैबा, उनकी किताब है अल मुसन्नफ। अल मुसन्नफ के जिल्द नंबर 8 में उन्होंने इस रिवायत को लिखा है, यानी इब्न अबी शैबा ने अल मुसन्नफ जो उनकी किताब है उसके अंदर इसको लिखा है।
تو اب بات واضح ہو گئی کہ یہ جو جملہ ہے مولا کائنات علی علیہ السلام کا، یہ شیعہ مصادر کے اندر نہیں ہے، یہ سنی مصادر سے ہے۔ اب میرا سوال ہے عبد الواحد قریشی صاحب سے کہ یہ کب سے آپ نے قاعدہ کلیہ بنا لیا ہے کہ آپ کے جو مصادر ہیں، آپ کی جو کتابیں ہیں، وہ ہمارے اوپر حجت ہوں؟ ہمیں اس کے اوپر خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا جو مخالف ہے وہ جہالت کے ساتھ ساتھ بے وقوف بھی ہے۔ اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی مسلک سے کوئی چیز منوانا چاہتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی حجت قرار دینا چاہتے ہیں کسی چیز کو، تو ان کے مصادر سے اس کو پیش کیا جائے۔ یہ کب سے ہو گیا ہے کہ آپ کی کتابیں ہمارے لیے حجت ہیں؟ اگر آپ یہ فرض کرتے ہیں کہ آپ کی کتابیں ہمارے لیے حجت ہیں، تو پھر ہماری کتابیں بھی آپ کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ حجت ہونی چاہیے، جبکہ آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر تسلیم نہیں کرتے تو یہ جملہ جو ہے نا، یہ اہل سنت کتب کے اندر ہے۔ جب اہل سنت کتب کے اندر ہے تو ہمارے لیے حجت نہیں بن سکتا۔ تو جب بھی آپ کلام کیا کریں، بہتر ہے آپ کے لیے کہ تمام سیاق و سباق کے ساتھ وہ کلام کریں۔ کلام آپ کی اپنی کتاب کا ہو، حوالہ آپ کی اپنی کتاب کا ہو، آپ اس کو شیعوں کی کیا ہے کتاب کی طرف منسوب کریں، یہ کیا ہے؟ دروغ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جہالت ہے۔ کب تک آپ کا یہ جھوٹ چلے گا؟ 100 بندہ سنے گا، 200، 1000، 10,000، 12,000 سنے گا، لیکن ایک دن جو آپ کا جھوٹ ہے وہ اشکار ہو جائے گا، جیسے آپ اشکار ہو چکا ہے۔ آپ نے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو خوش کر دیا ہے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ علی علیہ السلام نے سفین کے مقام پر اس طرح سے کہا ہے کہ آپ کے مقتول بھی، ہمارے مقتول بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ لوگوں نے سبحان اللہ کہہ دیا ہے، بات آپ نے ختم کر دی ہے کہ دیکھو جو شیعہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے مخالف جو گروہ آیا تھا وہ باغی گروہ تھا، اور علی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں۔ تو آج آپ کا یہ جھوٹ کیا ہو گیا؟ اشکار ہو گیا، واضح ہو گیا، آپ کا جھوٹ لوگوں کے سامنے کھول کر کیا ہو گیا؟ سامنے آ گیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ علی علیہ السلام یہ کلام کیسے کر سکتے ہیں؟ علی علیہ السلام یہ کلام کیسے کر سکتے ہیں جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی بنا بنا رہے تھے، مسجد نبوی کو تعمیر کر رہے تھے، اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اے عمار، آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ جب رسول خدا مسجد نبوی کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے تو اس وقت رسول خدا نے کیا فرمایا تھا اور اس کی پیشین گوئی دی تھی کہ ایک گروہ ہوگا جو عمار یاسر کو قتل کرے گا اور وہ باغی گروہ ہوگا۔ جس گروہ کو رسول خدا باغی گروہ کہہ رہے ہوں آپ کی کتابوں کے مطابق، ہاں یہ جو حوالہ دے رہا ہوں یہ آپ کے اوپر حجت بن سکتا ہے، کیوں؟ یہ آپ کی کتاب سے ہے۔ جب رسول خدا ایک گروہ کو باغی گروہ قرار دے رہے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ اپنے کلام کو رسول خدا کے مقابلے میں لانے والے؟ رسول خدا کا کلام حجت ہے، وہ بھی آپ کی کتابوں سے ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر ہے 447 نمبر روایت کہ راوی کہتا ہے کہ ہم مسجد نبوی کی بنیادیں بنا رہے تھے، قال كنا نحمل لبنة لبنة، کہ ہم ایک ایک پتھر اور اینٹ اٹھا رہے تھے، وعمار لبنتين لبنتين، اور عمار یاسر دو دو پتھر اور دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ یعنی عمار یاسر اس قدر مذہب میں شدید تھے، مسجد نبی بن رہی تھی، دوسرے اصحاب ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، جناب عمار یاسر دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ تو وہاں پر راوی کیا کہتا ہے؟ فرا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فینفض التراب عنہ، رسول خدا چلتے ہوئے اور دیکھا کہ عمار دو دو اینٹیں اور دو دو پتھر اٹھا رہے ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار ابن یاسر کے کندھے سے مٹی کو صاف کیا۔ یعنی کس قدر رسول خدا عمار ابن یاسر کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور عمار کس قدر رسول خدا اور مذہب اسلام کے ساتھ محبت کرتے تھے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ یہ عمار، اب جو پوائنٹ کی بات آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ عمار یاسر کے کندھے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہ مٹی صاف کی۔ تو راوی کہتا ہے وَيَقُولُ وَيْحَ عمار، رسول خدا نے فرمایا تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ۔ بہت بڑا جملہ ہے، عقل مندوں کے لیے بہت بڑا جملہ ہے، باشعور لوگوں کے لیے بہت بڑا جملہ ہے، جاہل ہٹ درم لوگوں کے لیے
وہ اس سے کچھ نہیں حاصل کر سکیں گے. کیا فرمایا رسول خدا نے؟ رسول خدا نے فرمایا عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. یہ رسول خدا کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے لفظ ہیں. یہ کسی خطیب، کسی مبلغ، کسی مفسر، کسی مورخ، کسی مصنف، کسی مؤلف کے جملے نہیں ہیں. یہ اس زبان مبارک سے نکلے ہوئے لفظ ہیں جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کا مصداق نبی ہے. کہیں پہ اللہ مزمل کہتا ہے اس کو، کہیں پہ ان کو طٰہٰ کہتا ہے، کہیں پہ یاسین کہتا ہے. وہ نبی فرما رہا ہے. آپ کی کتاب بخاری ہے. آپ اس گروہ کو جو ہے نا بخشوانے کے چکر میں ہیں جس کو رسول خدا باغی گروہ کہہ رہے ہیں. کیا فرمایا؟ تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنہ. اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو اس گروہ کو جنت کی طرف بلائے گا. وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. اور وہ گروہ تمہیں کس کی طرف بلائے گا؟ جہنم کی طرف بلائے گا. کوئی انسان جنتی ہوتا ہے تو جنت کی طرف بلاتا ہے نا. ایک بندہ نہر میں کھڑا ہو تو وہ نہر کی طرف بلائے گا. ایک بندہ کمرے کی چھت کے اوپر کھڑا ہو تو چھت کی طرف بلائے گا. عمار ابن یاسر جنت میں تھے، گویا جنت میں تھے. رسول خدا ان کو جنت کی بھی بشارت دے رہے ہیں کہ اے عمار تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، یعنی تو جنت کا مستحق ہے، تو اس قابل ہے کہ جنت میں جائے. وہ لوگ کس کی طرف بلائیں گے؟ وہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جہنم میں، گویا ایسے کہ وہ جہنم میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ جہنم کی طرف بلائیں گے، تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا. یہ کنڈیشن ہوگی. یہ عمار ابن یاسر ہے جس کو اہل شام نے قتل کر دیا، جس کو اہل شام نے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. یہ وہ عمار ابن یاسر ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اس کو باغی گروہ قتل کرے گا. جس گروہ کے متعلق رسول خدا اپنی زبان مبارک سے کہہ دیں کہ وہ باغی گروہ ہے، وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے، پھر تو جتنا بڑا مفتی آ جائے، مبلغ آ جائے، تمہاری بات کا اثر نہیں ہوگا. لوگ، نوجوان رسول خدا کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے لفظ کو حجت سمجھتے ہیں. ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے لفظ قرآن کے مشابہ ہیں. آپ کون ہوتے ہیں ان کو بچانے والے؟